جی کلاس، السلام علیکم کلاس۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور فرائض نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت ہفتہ، اس چیپٹر کی جو ہے اس باب کی ہم آج آپ کو پڑھائی کرواتے ہیں۔ جی تو اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس عالی شان کام کے لیے مبعوث ہوئے یعنی کہ بھیجے گئے، مقرر کیے گئے، اسے دیکھتے اور پیغام سنتے ہی نیک دل اور حق شناس لوگ ایمان لے آئے۔ یعنی کہ جو بھی پیغام اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا، اسے لوگوں نے دیکھا اور پیغام سننے کے بعد وہ نیک دل اور حق شناس جتنے بھی اچھے اور نیک اور سچے لوگ تھے وہ اس پر ایمان لائے۔ آلودہ دلوں والے پیغام کی سچائی، وحی کی تاثیر، آلودہ دلوں والے پیغام کی سچائی یعنی کہ گندے دلوں والے پیغام جو ہے وہ پیغام کی سچائی، وحی کی تاثیر، وحی کا اثر، پر اثر دعوت حق یعنی کہ اسلام کی ایسی دعوت جو کہ اپنا اثر رکھتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اخلاق سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اخلاق سے دھل دھلا کر آئینہ ہوئے یعنی کہ شیشے کی طرح صاف ستھرے ہو گئے۔ تاہم دلوں میں سب جہالت کے حامل نہ بدل سکتے تھے اور نہ بدلے، یعنی کہ ایسے لوگ جن کے دلوں پر جہالت جو ہے وہ اس کی مہر لگ چکی تھی وہ نہ کبھی بدلے اور نہ بدلیں گے۔ دشواریاں یعنی کہ مشکلات، رکاوٹیں، شبہات یعنی کہ وہم، ظلمتیں، ظلم، تاریکیاں، اندھیرے، یہ سب چیزیں چھٹتی چلی گئیں۔ افق صاف اور روشن ہوتا گیا، آسمان صاف اور روشن ہوتا گیا، ایک نئی دنیا، نئی زمین اور آسمان جو ہے وہ وجود پا گیا، جہاں ایک متحد قوم یعنی کہ ایک اکٹھی قوم، اکٹھا متحدہ ملک، اکٹھا ایک ملک، متحدہ اخلاقی نظام، ایک اکٹھا اخلاقی نظام جو ہے، ایک سسٹم جو ہے وہ کامل قانون، مکمل شریعت، مکمل یعنی کہ جو ہے وہ دعوت اسلام کی ابدی مذہب، ہمیشہ رہنے والا مذہب اور مجسم عملی متحد جماعت، تمام تر خدا پرستی، اخلاق و اثار، ایماندار، سچائی، تیقن و تدین اور تقوی کے ساتھ موجود تھی۔ تیقن یعنی کہ دین اور تدین یعنی کہ تیقن یقین کو کہتے ہیں اور تدین یعنی کہ دین، تو دین پر مکمل طور پر یقین اور تقوی یعنی کہ پرہیزگاری جو ہے وہ سب اس میں موجود تھی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کایا پلٹ کے بارے میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ کایا پلٹ یعنی کہ قسمت کے اس پلٹنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع پر ارشاد فرمایا، ہاں اب زمانہ اپنی اس حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یعنی کہ جس دن آسمان اور زمین پیدا ہوئے تو وہ بالکل جو ہے وہ دن صاف اور پاک تھا، اس طرح وہ زمانہ جو ہے اپنی اس حالت میں آ گیا۔ اس نعمت کے بارے میں خطبہ کے موقع پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، یعنی کہ میں نے تمہارا دین جو ہے وہ آج مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ اور اسی حقیقت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک روشن ستارے پر چھوڑا جاتا ہوں جس کی روشنی کا حال یہ ہے کہ اس کی رات بھی دن کی مانند ہے، یعنی کہ میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑے جاتا ہوں، یعنی کہ میں تمہیں ایک ایسا راستہ دکھاتا ہوں جو روشن ہے اور اتنا روشن ہے کہ اس کی رات بھی جو ہے وہ دن کی طرح ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انقلاب محض 23 برسوں میں حقیقت بنا دیا اور پورے عرب کی کایا پلٹ دی، یعنی کہ پورے عرب کی جو ہے وہ قسمت ہی بدل گئی۔ وہ ایک عقائد، وہ عقیدے، عبادتیں، معاملات اور اخلاق میں وحدت کی بے مثال اکائی بن گئے، یعنی کہ وہ اپنے عقائد، اپنے عبادات، اپنے معاملے اور اپنے اخلاق میں وحدت کی یعنی کہ ایک ہونے کی ایک بے مثال جو ہے وہ اکائی بن گئے۔ یہ نظیر تاریخ عالم دنیا میں اپنی مثال آپ ہے، یعنی کہ پوری دنیا میں اپنی مثال آپ رکھتی ہے۔ 1911 عیسوی میں بیروت کے الوطن نامی اخبار نے اپنے عیسائی قارئین سے استفسار کیا، یعنی کہ اپنے عیسائی قائدین سے استفسار کیا، ان سے سوال پوچھا کہ دنیا کا سب سے بڑا انسان کون ہے۔ بیروت ہی کے ایک عیسائی عالم داور مجاس جو کہ عرب عیسائی تھا، اس نے لکھا کہ دنیا کا سب سے بڑا انسان وہ ہے جس نے مختصر وقت میں یعنی کہ بہت کم وقت میں اس نے نئے مذہب کو، نئی شریعت کو، نئے فلسفے اور نئے تمدن کی بنیاد رکھی۔ دنیا کا سب سے بڑا انسان وہ ہے۔ امی اور ناخواندہ ہونے کے باوجود، امی یعنی کہ پڑھا لکھا اور ان پڑھ، ناخواندہ ان پڑھ ہونے کے باوجود قانون جنگ کو بدل دیا ہو، ایک نئی قوم بنا دی اور طویل العمر یعنی کہ لمبی عمر ملک قائم کر ڈالا، یعنی کہ ایک ایسا ملک قائم کر ڈالا جو کہ
لمبی عمر تک اپنی حکومت کو جو ہے وہ قائم رکھ سکے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ یعنی کہ عبداللہ کے بیٹے عرب و اسلام کے پیغمبر نے اس بے نظیر تحریک کی ہر ضرورت کو خود پورا کیا، اپنے پیروکاروں یعنی کہ اپنے ساتھیوں کو قوم اور ملک کو ترقی کے تمام در اسباب مہیا کیے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں مسلمانوں کے لیے ان کی دنیوی اور دینی ضروریات کے بارے میں مکمل ہدایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا سالانہ اجتماع فرض قرار دے دیا تاکہ دینی و قومی معاملات پر مشاورت ہو سکے۔ زکوٰۃ فرض کی تاکہ غریب اور نادار یعنی کہ ایسا طبقہ جو کہ بہت غریب ہے اور حاجت مند ہے اس کی حاجت کو یعنی کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ قرآن پاک کی زبان کو عالمگیر زبان بنا دیا کہ وہ مسلمان قوم کے باہمی تعارف کا ذریعہ بن جائے۔ قوم کے ہر فرد کو یہ کہہ کر یکساں ترقی کے موقع فراہم کریے، یکساں مطلب برابر جو ہیں وہ ترقی کے موقع جو ہیں وہ فراہم کیے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر صرف تقویٰ کی بنیاد پر فوقیت حاصل ہے۔ تقویٰ یعنی کہ صرف پرہیزگاری کی بنا پر انہیں فوقیت حاصل ہے۔ اسلام قبول کرنے اور اسلام کے دائرہ عمل میں داخلے کو یہ کہہ کر آسان اور قابل عمل بنا دیا کہ اسلام میں کسی عربی کو اجمی پر یا اجمی کو عربی پر کوئی برتری یعنی کہ کوئی فضیلت جو ہے وہ حاصل نہیں۔ تمام مخلوق خدا کا کنبہ ہے، خدا کا کنبہ اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے کہہ کر غیر مسلموں کے لیے امن و اطمینان کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، یعنی کہ تمام مخلوق، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں نے تمام مخلوقات کو کہا، جس میں کہ غیر مسلموں کو بھی اطمینان اور امن جو ہے وہ نصیب ہوا۔ فرمایا خدا کا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو انسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ نکاح اور وراثت، وراثت یعنی کہ جائیداد میں جو حق ہوتا ہے، ورثے میں جو حق ہوتا ہے، اس کے احکام مقرر فرما کر عورت کا بلند مقام بلند مرتبہ کر دیا۔ تنازعات کہتے ہیں لڑائی جھگڑوں کو، تنازعات اور مقدمات کے پر عدل فیصلوں کے لیے قوانین دیے، قومی دولت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بیت المال کا نظام قائم کیا۔ بیت المال یعنی کہ خزانہ ہوتا ہے، حکومت کے پاس ہوتا ہے یہ، جس میں کہ پیسہ رکھا جاتا ہے، خزانہ رکھا جاتا ہے، اور اسی بیت المال سے جو ہے وہ غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ علم اور تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں بے مثل رہیں، یعنی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کو مومن کی گمشدہ میراث قرار دیا، حکمت کو یعنی کہ عقل کو مومن کی گمشدہ میراث قرار دیا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مومن کی کوئی میراث، کوئی ورثہ اگر گمشدہ ہے تو وہ ہے عقل، یعنی کہ وہ اس کی گمشدہ میراث ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں نے ہر دروازے سے علم حاصل کیا۔ کیا ان کارناموں کو سر انجام دینے والا دنیا کی سب سے بڑی ہستی قرار نہ پائے گا؟ یعنی کہ ایک ایسا شخص جس نے یہ سارے کارنامے انجام دیے ہوں تو کیا ہم اس سے دنیا کی سب سے بڑی ہستی نہیں کہہ سکتے؟ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ انبیاء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسی وہ واحد ہستی ہے جس نے قلیل مدت میں بعثت یعنی کہ پیغمبری اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ انسانی زندگی کا ہر گوشہ، ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے رہنمائی پاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبوت یعنی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جن پر نبوت ختم ہو گئی، اور معلم یعنی کہ ایک استاد کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے۔ اگر زندگی کے اخلاق و عمل کے سلسلے میں مزید کسی رہنمائی کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات خاص و عام یعنی کہ عام اور خاص لوگوں کے لیے بھی ہے۔ پس سے پس، کم سے کم، اعلیٰ سے اعلیٰ، بڑے سے بڑے، غیر متمدن سے غیر متمدن، ایک ایسا ملک یا ایسا نظام جس میں کہ تمدن یعنی کہ معاشرے کا کوئی وجود نہ ہو۔ عرب اور عجمی، غریب ترین سے امیر ترین، تمام طبقات انسانی کے لیے کامل ترین اور بہترین نعمت ہے۔ عقائد ہو یا عبادات، اخلاق ہو یا معاملات، آداب تمدن ہو یا ثقافت، انسانی تعلیمات ہو یا اللہ سے روابط کہتے ہیں تعلق کو، حقوق ہوں یا فرائض، ان سب کا عملی منبع، اگر کو پورے کا پورا عملی منبع کوئی ذات ہے جس کو آپ نے عمل کرتے دیکھا ہو ان تمام پر، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماگیر یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماگیر تعلیمات کی کتاب 4 ابواب پر مشتمل ہے، یعنی کہ اس کی 4 باب ہیں جن پر یہ مشتمل ہے۔ ان ابواب میں عقائد، عقیدے، عبادات، عبادتیں، معاملات، زندگی کے تمام معاملات، اور اخلاقیات کہ جس میں آپ کو اٹھنے بیٹھنے، دوسروں سے بات چیت کرنے کا درس دیا جاتا ہے، وہ سب شامل ہیں، جن سے زندگی کے ہر شعبے کے لیے شعبے میں جو ہے وہ رہنمائی ہے، رہنمائی یعنی کہ سیدھا راستہ آپ کو ہدایت دی گئی ہے، اور معلومات بھی فراہم ہوتی ہے، اور ان کے مجموعے کا نام صرف اور صرف اسلام ہے۔ قرآن پاک کی اصلاح میں پہلے شعبے عقائد کا تعلق یعنی کہ پہلا شعبہ جو ہے اس میں بتایا گیا ہے عقیدے کا تعلق، پھر اس کی مضبوطی، اس کا استحکام کا مرکز
اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ اگر آپ کا عقیدے کا تعلق ہے، عقیدے میں آپ کسی ایک عقیدے پر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں تو اس کا تعلق، اس کی مضبوطی اور اس کا استحکام یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونا چاہیے، جبکہ باقی تینوں شعبے عمل صالح سے متعلق ہیں۔ اللہ کے سامنے عبودیت یعنی کہ اس کی عبادت، اس کے احکام کی تعمیل، بندوں کے ساتھ معاملات میں قوانین الہی کی پابندی اور بندوں سے اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے نیکی اور بھلائی عبادات کے زمرے میں ہی آتی ہے۔ یہ سب کی سب جو ہیں وہ جتنی باتیں ہیں وہ عبادت میں آتی ہیں، اور یہی عمل صالح یعنی کہ نیک عمل ہے۔ عمل صالح کی حقیقی تفصیل یہ ہے، غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عالمگیر شریعت، دائمی ہدایت، عالمگیر یعنی کہ پوری دنیا پر اسلام کو جو ہے، اسلام کی جو شریعت کو پھیلایا، دائمی ہدایت، ہمیشہ رہنے والی ہدایت، دین اور عمل صالح یعنی عبادات، معاملات اور اخلاق کے ساتھ مبعوث ہوئے، یعنی کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، اپنے کم ترین دور حیات اور مختصر ترین دور بعثت میں بے حد کامیابی حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی پیغمبرانہ فرائض تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی آخر الزمان کی حیثیت سے سر انجام دیے۔ نبی آخر الزمان یعنی کہ آخری نبی ہونے کی حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کاموں کو سر انجام دیا، یعنی کہ دین کو مکمل کر دیا۔ جی کلاس، تو اب ہم آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ تو مشق میں جو ہے وہ کلاسز کے سوال جواب ہیں، تو ہم اس کے جو ہے وہ سوال جواب کرتے ہیں۔ جی، سوال جواب آپ کو ادھر سے کروا دیے جاتے ہیں۔ آقا دو جہاں اور فائز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا داد نذر حیات کو کتنی مدت میں حقیقت میں ڈال دیا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا داد نذر حیات کو 23 سالوں کی مدت میں حقیقت میں ڈال دیا۔ نمبر 2، اس عرب عیسائی عالم کا نام کیا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے بڑا انسان قرار دیا؟ جی، جواب، اس عرب کے عیسائی عالم کا نام عالم داور مجاز تھا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم رعایا کی زندگی کیسے محفوظ و پرسکون بنائی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر غیر مسلم رعایا کی زندگی محفوظ و پرسکون بنائی کہ تمام مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو انسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ 4، مسلمانوں کے لیے زندگی سے متعلق تمام تر رہنمائی کہاں موجود ہے؟ جواب، مسلمانوں کے لیے زندگی سے متعلق تمام تر رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتی ہے۔ 5، خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اظہار کس طرح کیا؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ جی کلاس، تو یہ تھے ہمارے کوشچنز۔ اب ہم آتے ہیں اس کے سوال نمبر 2 کی طرف۔ سبق آقا دو جہاں اور فائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے نیچے دیے گئے سوالات کے صحیح ترین جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ الف، نیک دل اور حق شناس لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں فوراً، کچھ انتظار کے بعد، سننے اور دیکھنے کے بعد، خود بخود سننے اور دیکھنے کے بعد۔ ب، اللہ تعالیٰ نے نعمت کے تمام ہونے کا اعلان کیا فتح مکہ پر، صلح حدیبیہ کے بعد، حجت الوداع کے بعد یا حجت الوداع پر؟ حجت الوداع پر۔ جیم، داور مجاز بیروت کا مشہور شخص عرب تھا، عیسائی تھا، غیر مسلم تھا یا عرب عیسائی تھا؟ عرب عیسائی تھا۔ دال، اسلامی تعلیمات مشتمل ہیں عقائد و عبادات پر، عبادت و معاملات پر، معاملات و اخلاق پر، عقائد، عبادات، معاملات یا اخلاقیات پر۔ ہے، قرآن پاک اسلامی تعلیمات کا پہلا شعبہ ہے عبادات، عقائد، اخلاقیات یا معاملات، تو یہ ہے عقائد۔ جی، درج ذیل الفاظ کے مفہوم لغات سے تلاش کر کے انہیں حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیں، یعنی کہ آپ انہیں جو ہے وہ حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیں گے۔ یہ دعوت حق، تاثیر، شبہات، ابدی، تیقن، تدین، تمام۔ تو ابدی یعنی کہ سب سے پہلے حروف تہجی کی جو ترتیب ہے اس میں الف، اس کے بعد چونکہ بے سے یہاں کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا، تاثیر، پھر تدین، تمام، تیقن، دعوت حق اور شبہات۔ کلیئر؟ جی کلاس، اب سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ 4 میں ایسے حرف یا حروف لفظ جو کسی بنیادی لفظ کے ساتھ اس کے آخر میں لکھے جائیں اور جس سے بنیادی لفظ کا مفہوم بدل جائے لاحقے کہلاتے ہیں۔ نیچے دیا گیا جملہ پڑھیں، وہ ہوا باز ہے۔ تو ہوا جب ہم لوگ کہتے ہیں تو اس سے آپ کے ذہن میں جو ہے وہ چلنے والی، آسمان سے چلنے والی جو ہوا ہے آپ کے ذہن میں وہ آ جاتی ہے، لیکن جب ہم کہیں گے ہوا باز تو اس سے جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ایک پائلٹ کی تصویر ہوگی۔ ہوا باز یعنی کہ جو ہے وہ جہاز کو ہوا میں اڑانے والا ہوگا۔ تو اس جملے میں لفظ باز جو ہے وہ بنیادی لفظ ہوا کے ساتھ استعمال ہوا، جس سے ان دونوں لفظوں کے معنی جو ہیں وہ ایک دم سے
بدل گئے، یعنی کہ ہوا باز ہوا سے کھیلنے والا یا ہوا سے کھیلنے والی، اس طرح کے دوسرے الفاظ ہیں۔ راست باز یعنی کہ سیدھے راستے پر چلنے والا، جاں باز، خلا باز اور دھوکے باز۔ راست کے ساتھ ہم نے باز لگا دیا تو اس کے مطلب کو بدل دیا، اس کے بعد جاں کے ساتھ باز لگا اس کے میننگ کو بدل دیا، خلا باز اس کے میننگ کو خلا کے ساتھ اس کے میننگ کو بدل دیا باز لگا کر، اور دھوکے باز دھوکہ دینے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے ہم لوگ باز لگا کر جو ہے وہ میننگ کو بدل دیں گے۔ اب نیچے جو ہے وہ ہما گیر میں ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہما گیر میں ہم لوگوں نے ہما کے ساتھ گیر لگا دیا تو یہ عالمگیر بن گیا، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا۔ امیر ترین کے ساتھ، امیر تو ایک لفظ ہوتا ہے امیر، لیکن اگر امیر ترین ہو تو وہ بہت زیادہ امیر ہوگا، تو اس میں ترین جو ہے وہ لاحق کا ہے۔ عالمگیر میں غیر جو ہے وہ لاحق کا ہے۔ اس کے بعد کم ترین میں تو کم ترین میں جو ہے وہ ترین جو ہے وہ لاحق کا ہے، اور متصل ترین میں ترین جو ہے یہاں پر یہ لاحق کا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ آقائے دو جہاں فیض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متن پڑھ کر نیچے دیے گئے جملے درست الفاظ سے مکمل کیجئے۔ 1 نیک دل اور حق شناس لوگ ڈیش لے آئے، ایمان لے آئے۔ 2 ہاں اب زمانہ اپنی اسی حالت پر آ گیا، زمانہ۔ 3 آج میں نے تمہارا ڈیش کامل کر دیا، دین۔ 4 عرب کی ڈیش پلٹ گئی تھی، کایا۔ 5 بیروت کا عالم داور مجاز ڈیش عیسائی تھا، عرب عیسائی تھا۔ جی کلاس، اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ عرب عیسائی دانشور سے متعلق پیراگراف کو مد نظر رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ معاشرتی عقائد کی خصوصیات تحریر کیجیے۔ دنیا کا سب سے بڑا انسان وہ ہے جس نے مختصر وقت میں نئے مذہب، شریعت اور نئے تمدن کی بنیاد رکھی۔ امی اور ناخواندہ ہونے کے باوجود قانون جنگ کو بدل دیا اور اپنے پیرکاروں قوم اور ملک کو ترقی کے تمام اسباب مہیا کیے۔ یہاں پر پیروکار آئے گا، ٹھیک ہے۔ ایک نئی قوم بنا دی اور طویل العمر ملک جو ہے وہ قائم کر ڈالا۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف، جس میں کہ کالم ہے آپ کے، کالم الف کو کالم بی کے ساتھ ملائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا سالانہ اجتماع فرض قرار دے دیا۔ نکاح اور وراثت کے احکام مقرر فرما کر عورت کا رتبہ بلند کر دیا۔ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کایا پلٹ کے بارے میں خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب محض 23 برس میں حقیقت بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کو مومن کی گمشدہ میراث قرار دیا۔ جی کلاس، تو آپ کا جو ہے یہ باب نمبر 4 آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فیض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ مکمل ہو چکا ہے کلاس۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنا اگلا چیپٹر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔